السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے کرنٹ افیئر کا پروگرام حالات حاضرہ کا, اور اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اب تک کی اہم ڈیولپمنٹس, اور ان ڈیولپمنٹ کے اندر ہم بات کرتے ہیں قومی منظرنامے کی بھی اور تھوڑا سا علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہیں. اور آج ہم جائزہ لیں گے کراچی کا. کراچی میں پانی تو نہیں نکل سکا لیکن سیاست نکل آئی ہے جی وہاں سے. اور پرسوں جو تھے, کل جو تھے, وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ تقریر فرمائی اور راشن کے جو لفافے تھے وہ تقسیم کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے, اور تصویریں اور سیلفیاں بنواتے ہوئے پائے گئے. اب جناب آج وہاں پہ خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں جناب شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں, اور انہوں نے وہاں جا کے فل فلیج پالیٹکس کی ہے, اور حضرت قبلہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملے ہیں جو کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد تھک گئے تھے اور آرام فرما رہے ہیں آج کل. اور اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کے پی کے کا ذکر نہ کریں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. کے پی کے میں اس وقت جو 7 سال تک اس پہ ایک حکومت اور اب تک مسلط رکھی گئی ہے, وہاں پہ اس نے جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا ایک سیلاب اس کو اڑا کے لے گیا. آپ جو مرضی اس کی جسٹیفیکیشن دے لیں, اور دریا کے کنارے پہ بنے ہوئے گھر اور ہوٹل اور موٹلز جو تھے وہ اس نے اڑا کے مارے. اور اس وقت باقاعدہ بحران کی کیفیت ہے, لوگ سوات سے ہجرت کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں اس وقت, اور ان کے لیے سرکار نام کی, حکومت نام کی کوئی چیز سامنے نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ دریا کے اتنے نزدیک یہ جو ہوٹل اڑے ہیں یا یہ جو ڈھابے جو کہ بہے ہیں, یہ بنانے کی اجازت ہی کیوں دی گئی؟ کلام وغیرہ جو ہے وہ اس سائیڈ کا بہت ورسٹ منظر پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو محفوظ رکھے. تو وہ جو 7 سال وہاں پہ صاف چلی, شفاف چلی تھی, وہ کہاں گئی ایک لمحے کے اندر یا ایک دن کے اندر فارغ ہو گئی. اور تیسرا موضوع ہے ہمارا, اگر وقت ملا تو ہم ڈسکس کر پائیں گے, سنتھیا رچی کو وزارت داخلہ نے ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. اور سنتھیا جو ہیں وہ پاکستان میں مقیم تھیں اور پاکستان کا امیج بلڈنگ کے لیے وہ کام کر رہی تھیں اور ڈاکومنٹریز بناتی تھیں. ویسے کوئی ڈاکومنٹری آج کی ڈیٹ تک ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہے, ویسے بنائی ہے انہوں نے, پتہ نہیں کتنے بنائی, سانوں نہیں پتہ, لیکن سوشل میڈیا پہ آپ ان کو سرچ کریں تو ان کا کوئی کام آپ کو آن لائن ملتا نہیں ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بنائی ہیں, تو وہ کہتی ہیں تو ٹھیک کہتی ہوں گی, ہم کیوں اس پہ آبجیکٹ کریں. وہ یہاں پہ کیوں تھیں اور یہاں سے کیوں جا رہی ہیں, یہ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا. اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. ڈاکٹر سعید الہی صاحب جی ہمارے مستقل ممبر ہیں, کبھی کبھی ہمارے ہاتھ آتے ہیں, اور آج یہ گزر رہے تھے باہر سے, ہم نے پکڑ کے ان کو اندر گھسیٹ لیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. طالب علم رہنما ہیں جی, اور اس کے علاوہ سیاستدان بھی ہیں, کیونکہ ہم انہیں طالب علمی کے دور سے جانتے ہیں, اس لیے ہم طالب علم رہنما سے شروع کرتے ہیں ان کا تعارف. ٹھیک. اور ان کے ساتھ ہیں خالد فاروقی صاحب. فاروقی صاحب ایڈیٹر ہیں, بڑے متین اور سنجیدہ رائے دیتے ہیں ہر موضوع کے اوپر, سیاسی موضوعات کے اوپر ان کی تخصیص ہے. بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب, اور بھٹی صاحب ہمارے دن میڈیا گروپ لاہور کے بیورو چیف, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, آپ ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف اور روزنامہ دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر. بڑے دنوں کے بعد جو ہے آج بھٹی صاحب کی ہم جو ہے وہ چہرہ مبارک دیکھیں گے جی, کیونکہ فون پہ رہے ہیں نا جی, وہ مسائل رہے ہیں. تو چاروں صاحب کا بہت شکریہ. سر یہ کراچی میں تو لگتا ہے کہ کراچی آئٹ کے مسائل حل نہیں ہوئے سعید الہی صاحب, لیکن اب وہ مسئلہ پولیٹیسائز ضرور ہو جائے گا. آج خادم اعلیٰ گئے تھے, کل عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں وہاں پہ. 160 ارب روپے کا جو پچھلا پیکج تھا وہ شبلی فراز صاحب نے فرمایا کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہوتے بھی تو ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو قطعاً نہ دیتے. اور اب میرا مطلب ہے کہ وہ تو ابھی دیا نہیں ہے, تو نئے پیکج کی اناؤنسمنٹ کل ہونے جا رہی ہے. یور ٹیک. اس کو دنیا پوری میں ایک نیا لفظ متعارف ہوا ہے, اربن ڈیزاسٹر. یعنی اب جو دنیا میں آفتیں یا تباہیاں آئیں گی وہ نیچرل اور مین میڈ کے علاوہ اربن ہوں گی. یعنی گاؤں سے لوگ ہجرت کریں گے, شہروں میں آ جائیں گے, ان کے وسائل چوک ہو جائیں گے. جیسے کراچی کے سب نالے چوک ہو چکے ہیں, کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں مکان گرائے جا رہے ہیں, اٹھایا جا رہا ہے, فلاں کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اربن ڈیزاسٹر ہے یہ مستقبل کی پریڈکشن ہے. صحیح. اور ہمارے جو ماہرین ہیں اور جو ریسرچ اسکالرز ہیں
وہ تو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو اگر اس آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے نہ روکا گیا تو 30 سال میں اسلام آباد بھی سلم بن سکتا ہے. تو یہ ایک چشم کشا وہ تحریریں ہیں جو ریسرچرز بتا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, نوشتہ دیوار ہیں, لیکن حکومت کے کان پر نہ جوں رینگتی ہے نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں جس حکومت کی آپ بات کر رہے تھے, اور کے پی میں 7 سال سے جو پہلے انفراسٹرکچر تھا اسی کو ابھی تک مینٹین نہیں کیا جا سکا. نئے پروجیکٹ تو خیر آپ بھول جائیے کہ 2 سال میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ یا شہر کا پروجیکٹ, میگا کو گولی مارے جی, کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ, نلکے لگائے انہوں نے, نلکا لگانے کا افتتاح کیا انہوں نے, وہ گٹر کا ڈھکن رکھنے کا افتتاح کیا ہے, اس طرح کے. بلکہ جہاں آپ تشریف رکھ رہے ہیں اس کے باہر ایک انڈر پاس بن رہا ہے جس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں, اور یہ ایک مین روڈ ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کی ٹریفک جام ہوتی ہے. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سیاست بازی ہو رہی ہے یہ بڑی نامناسب ہے. بھئی شہر کراچی پانی میں ڈوب رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, پراپرٹیز تباہ ہو رہی ہیں, گاڑیاں ڈوب رہی ہیں, اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے عوام کو ہلا کے بتا رہے ہیں کہ ہم آگے ہیں جی, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں 2 جو بڑی پارٹیز تھیں, پیپلز پارٹی اور MQM, ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو 30 سال سے اس شہر پہ حکومت بھی کر رہی ہیں, اس شہر کی بلدیاتی نمائندگی بھی کرتی ہیں. اور یہ جو آپ نے ابھی فرمایا شبلی فراز صاحب نے, انہوں نے شاید میرا خیال اس سے پہلے پڑھا نہیں کہ کیا بجٹ کراچی کا تھا, کیا وہاں کے مسائل تھے. یہ دیکھیں اب مصیبت یہ ہو چکی ہے کہ جتنے بھی حکومت کے ترجمان ہیں یا وزراء ہیں وہ ہاکس ہیں, وہ وہی زبان بولتے ہیں, وہی لہجہ اختیار کرتے ہیں جو ان کے لیڈرز چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیے کہ عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں اس کو زبان دے رہے ہیں شبلی فراز صاحب. اور یہ جو اسی طرح, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی, PMLN, تمام پارٹیز میں یہ ہوتا ہے. لیکن اس پارٹی میں تمام وہ لوگ جو امیچور, غیر تربیت یافتہ, نا تجربہ کار, وہ لوگ کیونکہ وزراء کرام ہیں اس لیے نہ تو ان سے کام ہو رہا ہے اور بات کرنے کا طریقہ اور کرینہ بھی انہیں نہیں آتا. بالکل ٹھیک. اور جو آپ نے ابھی کہا کہ نیا بجٹ اناؤنس کریں گے وہ بھی ایک فراڈ ہوگا اور پہلے کی طرح زبانی جمع خرچ ہوگا. اگر پچھلے پیسے دینے کے لیے موجود نہیں تو اگلے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اگلے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فاروقی صاحب, یہ اس وقت آپ اگر دیکھ رہے ہوں ایک پولیٹیکل سین کے اوپر ہلچل ہے, PTI کی یہ چھیڑ ہے, جیسے ہی اپوزیشن کو تھوڑی سی بھی ایکٹیو ہوتی ہے تو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو خورشید علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو مسلسل بند کیا ہوا ہے, اور کبھی کبھار ان کے بارے میں کوئی آواز پارلیمنٹ میں بلند ہو جاتی ہے یا میڈیا کے اوپر ہم جیسے گستاخ گفتگو کر دیتے ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کرنا بھی منع ہے. اسی طرح میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بند ہیں. تو یہ فوری طور پہ نا وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر پکڑ دھکڑ شروع کر دیتی, یا ان کی فرمائش پہ کر دی جاتی ہے, پکڑ دھکڑ شروع کر دی جاتی ہے. تو جو آج شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے, ہمارے جو میڈیا نے بہت زیادہ بنایا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ڈیگرز ڈران ہیں اور PTI پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے نہیں مل گئی ہے. حکومت میں کو عدم تحفظ کا احساس بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے 2 چیزوں کی آپ نے ذکر کیا, ایک تو میڈیا کا اور دوسرا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو جو کچھ کر رہی ہے حکومت وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں, اور پکڑ دھکڑ پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی, اور جس طرح سے احتساب کو ایک انتقام کی نشانی بنایا گیا, علامت بنایا گیا, وہ سب پوری قوم کے سامنے ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پکڑ دھکڑ کو, اس انتقامی کارروائی کو چھپانے کے لیے یا اس پہ بات کرنے سے روکنے کے لیے میڈیا کے خلاف کارروائی کی گئی. اور میر شکیل الرحمان صاحب کو جس طرح انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور جتنے دن ہو گئے, اب 200 دن اگر ہو جائیں ایک ایسی گرفتاری کو جہاں پہ آپ کوئی الزام ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے ہوں, جہاں پہ آپ کوئی بات کرنے میں ناکام ہو گئے ہوں, جہاں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, اور شرمندگی کے بجائے آپ مسلسل اپنی بات پہ اصرار کرتے ہوئے اس غیر قانونی گرفتاری کو آپ جاری رکھیں, تو میں اس کو ہراساں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا. اور یہ ہراساں صرف میڈیا کو نہیں کیا جا رہا بلکہ پوری قوم کو کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک کراچی کی بات ہے, مجھے دیکھیے سیاست تو ہو رہی ہے, اور سیاست میں PTI نے سب سے پہلا اپنا رول پلے کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے وہاں صوبائی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا,
اور وہاں کراچی کی سیاست میں کچھ ایسے ایلیمنٹس داخل کیے جنہوں نے اس حکومت کو کام بھی نہیں کرنے دیا, اور میں سمجھتا ہوں بلدیاتی حکومت کو بھی اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا گیا تھا. اور جس طرح کی نمائندگی پی ٹی آئی کو وہاں سے کراچی سے ملی وہ ہم سب کے سامنے ہے, جتنے جتنے ووٹ لے کے وہ کامیاب ہوئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جس بات کا ڈر ہے اس سیاست ہی سیاست میں, کراچی دیکھیے پاکستان کا بین الاقوامی شہر ہے, اور وہاں جو ٹرینڈ اور مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہے وہ باقی سارے ملک کی نسبت مختلف ہے. مجھے خدشہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر سے کوئی ایسا, میں اس کو انقلاب کا تو نام نہیں دیتا, لیکن میں کسی ایسی ابتر صورتحال کی نشاندہی مجھے کرنی چاہیے, اور مجھے لگتا یہ ہے, خدشہ ہے کہ وہاں سے کوئی ایسی ماحول ایسا کریٹ ہو جائے گا جو کراچی کو مسلسل کسی ہنگامے, کسی فساد کی نظر کر دے گا. بے چینی اتنی زیادہ ہے اور لوگ اتنے زیادہ یعنی ڈسٹرب اتنے زیادہ ہیں, اتنے سٹریس میں ہیں کہ اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, وہاں کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے اس کی قیادت کرنے کے لیے, وہاں کوئی سماجی رہنما نہیں ہے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے. ایسی صورتحال میں مختلف مافیاز بڑے شہروں میں بن جایا کرتے ہیں, جرائم پیشہ عناصر جو ہے وہ طاقتور ہو جاتے ہیں, اور اس شہر میں بجائے اس بات کے کوئی منظم قسم کا احتجاج ہو, غیر منظم احتجاج ہو سکتا ہے جو حکومتوں کے لیے یا کسی بھی حکومت کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو ابھی شہباز شریف وہاں گئے ہیں اس میں میرا خیال ہے دو وجوہات سے. آج اگر آپ نے مریم بی بی کا بیان پڑھا ہو تو اس میں تھا کہ وہ پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی اے پی سی میں آتی ہے یا نہیں. یہ کچھ دونوں پارٹیوں کے درمیان, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہا تھا, کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق یہ ایک ایفرٹ کی گئی ہے, جو ان کو ٹرسٹ نہیں تھا نون لیگ پہ اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور شہباز شریف وہاں پہ پہنچے ہیں. پچھلے دنوں فون بھی کیا ہے نا بلاول کو میاں نواز شریف, جی ہاں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی شاید اس طرح کی ہے, وہ بالکل اس طرح کی ایفرٹ ہے. اور اب بے چینی ہوگی, بالکل بے چینی, بالکل بے چینی بڑھے گی حکومت میں. حکومت کو دیکھیے, حکومت کو خدشہ یہ ہے یا ان کے اندر جو ایک فیئر فیل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اپوزیشن جماعتوں کو کہیں نہ کہیں سے ایسی سپورٹ حاصل ہے جس کے نتیجے میں وہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اب یہ سپورٹ وہ کس طرح کی, جس طرح کی سپورٹ ان کو ملتی رہی ہے اس طرح کی سپورٹ تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی, بظاہر تو کوئی ایسی نظر نہیں آئی. لیکن اگر حالات اسی طرح رہے معاشی اور سیاسی اور بے چینی رہی, صحیح, دونوں چیزوں کو بحال کرنا, دونوں چیزوں کو, میں پھر آپ کو کہوں, دونوں چیزوں کو, معاشی بھی اور سیاسی بھی, ان دونوں میں سکون لانا یہ حکومت کا کام ہے. اگر وہ دونوں محاذوں پہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں میرے خیال کے مطابق پورے ملک میں ہی بے چینی جو ہے وہ بڑھے گی. بالکل ٹھیک. بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب, اب ہونا تو یہ چاہیے تھا ممتاز بھٹی صاحب کہ خادم اعلیٰ گئے تھے وہاں پہ, تو یہ ایک سمبولک ہوتا کہ جناب پورا ملک جو ہے وہ مصیبت کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ ہے. یعنی حکومت تو ہے ہی ہے, اپوزیشن بھی ہے, لیکن اٹ ہیز بیکم مور اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی رادر دین اے سمبولک نیشنل یونٹی کریشن ایکٹیویٹی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں رضوان صاحب, ایک تو یہ کہ جو گفتگو ہوئی اب تک کہ جی حکومت کے حوالے سے کہ ان کو کوئی بے چینی ہے, دوسرا تیسرا جو باتیں اب تک ہوئیں, اور جو بالخصوص سعید الہی صاحب نے بات کہی کہ زیادہ تر جو ہے یہ جو منسٹر ہیں وہ ناتجربہ کار ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن نمبر ون, بائی اینڈ لارج سعید الہی صاحب کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں دو ہاتھوں سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جناب فراز صاحب کو جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. رضوان رائی صاحب 90 چینلوں میں اور سینٹروں کی زبان جس بات پہ ہندی ہو چکی تھی اور وہ معذور تھے وہ بات کہنے سے, وہ شبلی فراز نے کل احمد میر کے پروگرام میں کہی ہے اور بڑے واشگاف الفاظ میں کہی ہے. سو یہ اس کا کریڈٹ ہے, اور میں اس وقت کسی کھاتے میں نہیں پریس کلب کے اسلام آباد کے, اگر ہوتے تو ان کو تایاد جو ہے وہ اعزازی ممبرشپ دے دی جانی چاہیے. میرے خیال کے مطابق جو لوگ ہیں ان کو دے دینی چاہیے. آصم سلیم باجوہ کے ایشو کے اوپر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ پورے میڈیا, پاکستانی میڈیا میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی
جو کل اس نے کہی ہے وہاں پہ. نمبر 1 جو کسی کا کریڈٹ ہے کہ آپ اس کے ناقد ہو سکتے ہیں کوئی، لیکن یہ آپ کسی کا جو بات آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بتائے مجھے اگر صحیح ہے، شاید میری نظر سے نہ گزری ہو پورے میڈیا کے اوپر ایک جملہ جو کل وزیر اطلاعات نے بولا اس کے علاوہ کسی نے نہیں بولا. اچھا دوسری بات کہ جی حکومت بے چین ہے، بےتاب ہے، کوئی حکومت نہ بے چین ہے نہ بےتاب ہے. یہ خبر ہے آپ کے لیے اور میں نے بڑے دنوں سے روکی ہوئی تھی، آج دے ہی دیتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے وزیر اعظم پاکستان اپنے آفس نہیں آئے. پچھلے 6 مہینے سے وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اپنے آفس نہیں آئے. رضوان بھائی صاحب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، معاملات پچھلے کوئی 6 اور مہینے چلا سے رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر اپنے آفس کے اندر نہیں آئے. بہت بڑی اور خبر کہہ رہے ہیں. بنی گالا سے ہیلی کاپٹر سروس جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس تک جس کو انہوں نے یونیورسٹی بنانا تھا وہ چل رہی ہے، اور وہ آتے ہیں وہاں پہ کچھ میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ ہی آتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہی انہیں واپس لے جاتا ہے. وہ 55 روپے میں جو 1 کلومیٹر ہے جی بھٹی صاحب وہی والا. ہاں جی وہی والا. جی تیسری خبر آپ کو دے دیتا ہوں کہ کل انہوں نے کراچی جانا تھا، ان کا دورہ منسوخ کیا گیا. انہوں نے خود کیا اپنا کراچی کا دورہ، انہوں نے جو کہ 1 دن پہلے تک پلان تھا اس کو 12 بجے کے بعد پرسوں 12 بجے کے بعد انہوں نے منسوخ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی اور نے کراچی جانا تھا. اچھا چلیں آپ نے منسوخ کر دیا کراچی کا دورہ، آپ وہاں پہ اس وقت جانا چاہتے تھے تو آپ پشاور چلے جاتے. کے پی کے میں 20 لوگ مر گئے ہیں رضوان بھائی صاحب، 20 لوگ مر گئے ہیں. کچھ ابھی تک جو ہے وہ لوگ نہیں ملے جو بہ پانی کے اندر، یہ سوات والا جو ریور فلڈ تھا اس کے اندر، اور بہت سارے گھر گرے، اور گرنے والے گھروں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے. راولپنڈی ڈویژن کے اندر یہ جو ہمارا ریجن ہے راولپنڈی ڈویژن جس میں چکوال، جیلم، اٹک اور راولپنڈی اور اس کی 7 تحصیلیں آتی ہیں، اس میں کم از کم 50 سے زیادہ گھر جو ہے وہ گرے ہیں رضوان بھائی صاحب. اور یہاں پر بھی کم از کم جو ہے وہ 18 سے 20 لوگ جو ہے وہ دیواروں کے نیچے دب کے اور مکان گرنے سے جو ہے مرے ہیں دیہاتوں میں. بھٹی صاحب یہ ہمارا اگلا ٹاپک بھی تھا ویسے، لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ دور دراز علاقوں میں اتنے شدید موسم میں اطلاعات بھی نہیں پہنچنی نا. نقصانات ان 20 سے کہیں زیادہ ہے جو اب تک کا اندازہ ہے، لیکن اطلاعات چونکہ میڈیا تک نہیں پہنچی تو جو کنفرم اطلاعات ہیں آپ وہی دے رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں. جی جاری رکھیے گا بات. میرے ڈسٹرکٹ کے اندر، میرے ڈسٹرکٹ چکوال کے اندر پچھلے 60 سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ہوئی تھی. اور جتنے نالے تھے، گمبھیر ہے وہاں پہ، اور جو پانی کے بہاؤ تھے، پودے گرے ہیں، گھر گرے ہیں، اور بالکل کراچی سٹائل کے اوپر جو بارش کی وہاں پہ رفتار تھی اسی رفتار کے اوپر ان علاقوں میں بارش ہوئی ہے. انفراسٹرکچر چونکہ دیہاتوں کے اندر گھروں کا اتنا مضبوط تھا، گھر گرے ہیں، دیواریں گری ہیں، سڑکیں بند ہوئی ہیں. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کی انہوں نے اس کو اس طرح سے کوریج نہیں دی. اپنے اپنے طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے چیزیں چڑھائی ہیں، آپ چیک کرنا چاہیں تو ساری فوٹیج ساری. اب رہ گئی بات کہ جی کہاں ہے وزیر اعلیٰ پنجاب. لاہور کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لاہور میں الحمدللہ اللہ پاک کا کرم رہا، کو میجر ڈیمیج اس طرح کا نہیں ہوا. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت رسپونڈ کرتی نظر آتی، یہاں پہ وزٹ آتے یا اپنے 2-4 منسٹروں کو بھیجتے راولپنڈی ڈویژن کے اندر، اور اس کے اوپر تو کم از کم بیان ہی دے دیا جاتا. کوئی بیان تک نہیں دیا گیا. جی صحیح. اب رہ گئی بات دیکھیں. اچھا ایک چیز اور کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر پاس کیا ایک سماعت کے دوران، اور انہوں نے وفاق کو پابند کیا کہ وہ کراچی کے نالے فوری طور پر کھولے. اور یہ آج سے 20 دن پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. صرف 4 دن پہلے جب کراچی کے بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو رہی تھی، وفاق نے پی ایس ڈی پی کے جو فنڈ تھے پی ایس ڈی پی کے وہ جاری کر دیے تاکہ جاتے جاتے ایم کیو ایم میلہ اور باہر لوٹ لے.
اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو ایم کیو ایم کی سپورٹ ہے وہاں پہ اور ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے خلاف ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ان کو مزید مضبوط کرنا چاہتے تھے تاکہ آنے والے سیاسی ڈھانچے کے اندر کراچی کے اوپر قبضہ ایم کیو ایم کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی بھٹی صاحب، میں دوبارہ یہ اگلے ہم اس کے بعد بھی یہ کنٹینیو کریں گے یہ ٹاپک بریک کے بعد بھی کے پی کے اسپیکٹ میں، لیکن بھٹی صاحب آپ دوسرے بھٹی صاحب نے بہت بڑی خبر دے دی یار کہ پرائم منسٹر صاحب 6 ماہ سے سیکریٹریٹ ہی نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیا بھائی مطلب کہ اعظم خان صاحب کی تو عیاشی ہو گئی نا، اس کا مطلب حکومت وہ چلا رہے ہیں۔ رئیس صاحب وہ 55 روپے کلومیٹر والا ہیلی کاپٹر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ چونکہ وہ لیوی بڑھانی تھی، اس کے پلاگ میں کچرا آ گیا، کچھ لگتا ہے اسی طرح کا ہی ہے۔ لیکن جو معاملہ جو آپ نے کہا جی کہ آج کراچی میں جو سیاست شروع ہو گئی یا جو بھی ہوا، ٹھیک ہے سیاست ضرور ہونی چاہیے، لیکن میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ اب امامت کون کرے گا؟ امام کون ہے اس ساری جماعت کا، اپوزیشن جماعتوں کا، جو کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بزرگ ہے یا بھائی وہ کھینچ کے لایا جا رہا ہے نا لندن جی سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے لگایا گیا، ان بیچاروں نے جب سلام پھیرا تو پیچھے سے جماعتیں لوگ نکل گئے، نمازی سارے ہی نکل گئے، نیت انہوں نے کی، نیت انہوں نے باندھی ان کے پیچھے، امام کے پیچھے، لیکن امام کے سے سلام پھیرنے سے پہلے نکل گئے۔ خدشات ہیں یہ سارے، سوالات بھی بہت سارے ہیں کہ کیا کراچی ہی رہ گیا سیاست کرنے کے لیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نون لیگ کا ایکسپیکٹ دیکھیں، ایک تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ شریف برادران دیکھ لیں، کون سا ان کا ایسا فیملی ممبر ہے جس کے خلاف کیس نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک دو اندر ہے، ایک باہر ہے۔ میاں شہباز شریف کی پوری فیملی، ان کی بیگم صاحبہ، ان کے دونوں دمادوں پہ کیس ہیں، ان کے دونوں بچوں پہ کیس ہیں، نواز شریف صاحب ان پہ کیس، بیٹی پہ کیس، دونوں بچوں پہ کیس۔ تو مجھے بتائیے کہ ان حالات میں کیا سیاست وہ فریلی کر سکیں گے؟ بلاول کے ابا پہ کیس، بلاول کی پھوپھو پہ کیس، بلاول کے اوپر اپنے پہ کیس، جب وہ کہہ رہا ہے جی کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، میرے پیدائش سے پہلے اگر ایک چیز میرے نام انہوں نے لگا دی اور میری پیدائش پہ مجھے توفتاً دے دی گئی، مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ہے حساب کتاب، میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے، اس پہ بھی کیس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دو جماعتیں آج ملی ہیں، ڈیفینیٹلی ہلچل تو ہوتی ہے جب بھی، اور وہ کوئی سماجی گفتگو نہیں وہاں پہ ہوتی، جب بھی بڑی سیاسی جماعتیں یا سیاسی رہنما ملتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے جی کہ موسم کراچی کا بہت اچھا ہے، لاہور کا بڑا خراب ہے، میں آیا تو گرمی میں اور جہاز کے اندر کھانا ٹھیک نہیں تھا، یہ نہیں ہوتا۔ وہ سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں، ہوتی سیاست پہ بات ہے کہ جی کرنا کیسے ہے۔ ابھی بھی اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے تو آصف زرداری وہی شخص ہیں جنہوں نے راتوں رات سینٹ کے انتخابات میں پورا کا پورا پانسا پلٹ دیا تھا۔ ان کو آپ دے دیں ایک دن، وہ دیکھیں حکومت کا ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ خدشہ بھی یہی ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب کو وہ فری ہینڈ دے دیں گے تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اور شہباز شریف تو پہلے ہی تلے بیٹھے ہیں، پنجاب کے اندر بڑی تھن سی میجورٹی ہے، تحریک انصاف کے پاس ایک جھٹکے کی مار ہے، 8-10 لوگ ہیں سارے، اور پرویز الہی صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے، آج بھی ایک خبر چل رہی تھی اس پہ اخبار میں کسی میں لگی ہوئی تھی، بڑے اخبار میں، کہ جی وہ پھر سے متحرک ہو گئے ہیں وزیر اعلیٰ کی سیٹ کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے جی کہ وہ نون لیگ پیپلز پارٹی ملے گی، اگر یہ اچھا کوئی الائنس واقعتاً چاہتے ہیں اور بغیر کسی ڈر کے بنا لیں تو پھر تو حکومت خاصی پریشانی اور خاصے ہاٹ واٹرز میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر ان کے ماضی کی طرح جو کچھ ہوا اور جس طرح وہ اسلام آباد پہنچ گئے لیکن یہ لوگ وہاں نہیں جا سکے اور نہیں ہوا تو پھر سارا کچھ وہی ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سیلاب والا موضوع ہم کے پی کے پرسپیکٹو میں جاری رکھیں گے۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کے پی کے جو ہے وہاں پہ 7 سال بڑی آئیڈیل صاف شفاف حکومت رہی اور ایک بارش کے اندر سب کچھ دھل گیا۔ جس طرح کے میک اپ دلہن کا صبح جب میک اپ سے چہرہ دھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیا بیاہ کے لے گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ہے وہ مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال کے پی کے کا جو چہرہ دھلا ہے تو سر وہ تو پتہ چلا ہے وہاں پہ کہ پوری سڑک ہی اڑ گئی ہے۔ سر میرا مطلب ہے مراد سعید صاحب نے اسپیشل جسے کہنا چاہیے گزشتہ 2 سال میں بہت کام کروایا تھا اور بڑا وہ کریڈٹ کلیم کرتے تھے وہاں پہ، اور 5 سال تو انہوں نے کرایا ہی کرایا ہے پی ٹی آئی نے وہاں پہ، تو لوگ تو وہاں سے بیچارے ریسکیو مانگ رہے ہیں۔ سر دیکھیں، ایک تو جو آپ نے کے پی کی بات کی ہے، کے پی میں 3-4 بڑے بڑے مافیاز ہیں، بلکہ کے پی کے مافیاز پورے پاکستان میں ہیں، یہ آپریٹ کرتے ہیں، جس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی، اسی لیے وہ مافیا 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 پکارتے معافی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جنگل کاٹنے کا، ٹمبر مافیا، دوسرا ناجائز تجاوزات،
تیسرا جعلی ادویات اور جعلی آئٹمز بنتے ہیں جو پورے پاکستان میں بکتے ہیں، اور چوتھا یہ ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جتنی بڑی بڑی عمارتیں بنی ان کے کانٹریکٹر کا تعلق زیادہ تر کے پی سے تھا، تو سڑکوں کے، بلڈنگز کے ری ہیب اور رینوویشن میں جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں ان کا تعلق کے پی سے ہے، اور وہ فرنٹ مین ہیں۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے ساہیوال سے لاہور تک جو روڈ بنی تھی، سعد اللہ خان برادر اس کے تھے، اور وہ بابا جی جو تھے غلام اسحاق خان کی کرم نوازی کے باعث پروجیکٹ ادھورا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو وہ وہاں کانٹریکٹر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں ہوتی، وہ 3 لیئر ڈائریکٹرز ہیں، ایک آگے ٹھیکیدار ہے، اس کے پیچھے ایک اور آدمی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا وزیر ہے جس میں اب میرا خیال نام لینا مناسب نہیں ہوگا۔ اس وقت ایسے بڑے بڑے وزراء صاحبان جو مشرف کے وزیر بھی رہے ہیں، جو مسلم لیگ کے وزیر بھی رہے ہیں، اور اس وقت بھی ان کے موجودہ حکومت سے اچھے تعلقات ہیں، اور انہوں نے 20-20 سال میں اپنی فارچونز بنائی ہیں، ریاستیں بنائی ہیں، اور اس کا مین سورس کنسٹرکشن روڈ نیٹ ورک تھا، اور اس کے مقابلے میں پنجاب میں وہ کام کرتا تھا اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور CNW ڈپارٹمنٹ۔ تو اس لیے جو آپ نے نشاندہی کی ہے کے پی میں کرپشن بہت ہوئی ہے، اور انفراسٹرکچرز میں اور روڈ میں کوالٹی کو مینٹین نہیں کیا گیا، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ شاید خاقان عباسی جب الیکشن ہارے مری سے، تو میں وہاں ایک وزٹ پہ گیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں لوگوں نے کہا جی ہم نے ووٹ نہیں ڈالنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا یونیورسٹی بنائیں گے، نہیں بنائی، حالانکہ بن سکتی تھی۔ دوسرا تھا کہ جو پانی کی پائپ لائن تھی وہ جانی تھی اوپر ایوبیا تک، وہ لے کر نہیں گئے، ٹھیک ہے، وہ پائپ چھوڑ گئے تھے پرویز الہی صاحب۔ تیسرا یہ کہ جو روڈ بننی تھی کوہالہ تک وہ مکمل نہیں کی۔ تو میں نے جب شاہد خاقان عباسی صاحب کو فون کیا، ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے بطور پرائم منسٹر بھی 1.5 سال کوشش کی کہ یہ روڈ بن جائے 30-40 کلومیٹر، یعنی سمجھیں کہ موٹر وے سے لے کر کوہالہ تک۔ وہ اس لیے نہیں بنی کہ لوکل ٹھیکیدار اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ باہر سے لوگ آ کے وہ روڈ بنائیں، اور لوکل ٹھیکیدار کی کیپیسٹی نہیں تھی، وہ ٹھیکہ لے کے پھر سبلٹ کرتے ہیں، پھر آگے سبلٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں چیزیں ڈیلیوٹ ہوتی ہیں، کوالٹی سفر کرتی ہے، اور بالآخر وہی ہوتا ہے جو کل آپ نے دیکھا، اور اس سے 15 دن پہلے سوات میں، کلام میں، یا ایون مراد سعید صاحب کے ایریا میں ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنا فاروقی صاحب، اب کے پی کے اندر اتنا خوفناک جو ڈیزاسٹر ہے، اور ہیومن ڈیزاسٹر جس کو کہا جائے، اور ہمارے میڈیا کے اوپر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تاکہ کسی کی جبین نازک کے اوپر شکر نہ پڑ جائے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ کراچی کے ہوتا ہے، اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکے، اور پھر جب مراد سعید کا نام آئے گا، پھر جب پرویز خٹک کا نام آئے گا، پھر جب عمران خان صاحب کی اپنی جماعت کی حکومت جہاں پہ ہے 7 سال سے 8 سال سے، اس کا نام آئے گا، تو پھر وہاں اس کا ذکر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب قدرتی طور پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پنجاب کو اس طوفانی بارشوں سے یا سیلاب سے بچایا ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ یہ معاملات ہوئے ہیں، کراچی میں تو آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی شہر میں اتنی بڑی قدرتی آفت آتی تو وہ اس کی حالت یہی ہونی تھی، یا شاید اس سے بھی خراب ہوتی، یہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو، اس کراچی کو بچایا بھی جا سکتا تھا۔ اسی طرح کے پی کے کا جو معاملہ ہے، وہاں پہ تو ایک بڑی شفاف سی، بڑی صاف ستھری ایک پارٹی کی حکومت ہے، اور جس میں کرپشن نام کی کوئی بات نہیں۔ ویسے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ اب تک کے پی کے میں جو بھی پروجیکٹس جن کے بارے میں نیب نے کسی انویسٹیگیشن میں جانا تھا، کیا ہم کسی ایسے کا ذکر کر سکتے ہیں جس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہو، یا کسی کو انجام تک پہنچایا گیا ہو، یا ہم کسی کے بارے میں خبر بھی سنتے ہوں؟ سو اس میں پھر جب آ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نیب کی توجہ چند معاملات پہ کیوں ہے اور کچھ پہ بالکل ہی نہیں ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ عمران خان جس مافیا کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے، تو وہاں پہ کسی مافیا کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ تو یہ چیزیں ساری وہ ہیں جو عمران خان کے سوچنے کی ہے۔ لیکن رضا صاحب، میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی زیادہ وقت ان چیزوں میں، حساب کتاب میں دور نہیں ہوتا۔ الیکشن بھی ہونے ہیں اور صورتحال تبدیل بھی ہونی ہے، لوگ پھر بہت جلدی حساب لے لیتے ہیں، جواب بھی لے لیتے ہیں، تو یہ ایسی صورتحال وہاں ہوگی۔ پر اب بھی اگر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اب تو نہ تو کورٹس
اس کے پی کے کسی معاملے کا میرا خیال ہے کہ کوئی از خود نوٹس ہمیں نظر آیا، 7 سال میں نظر نہیں اور نہ ہی ہمیں ایف آئی اے کا کوئی رول نظر آتا جنت ہے کا نمونہ تھا جی ثاقب نثار کے بقول، اور نہ ہی نیب میں کہیں پہ. اور جو کیسز ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا مالن جبا وغیرہ کا، تو کچھ نہیں ہوتا. اور جو جنگلات ہیں اس کی حالت اگر پاکستان میں کسی جگہ پہ سب سے زیادہ خراب ہے تو یہی وہ صوبہ ہے جہاں پہ، اور یا پھر آزاد کشمیر میں بھی یہی حالات ہیں. تو ان سب کی جو جتنی بھی یہ خرابیاں ہیں یہ ساری تو ہمارے سامنے ہیں. اب اس پہ دیکھیے سوائے اس بات کے کہ آپ ایک پروگرام میں بیٹھیں گے گفتگو کریں گے، اس کا نوٹس کون لے گا؟ اگر تو حکمران جماعت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی معاملے کی طرف نہیں جانا. اب پرائم منسٹر کی توجہ، آپ بات ابھی کر رہے تھے کہ وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ نہیں جا رہے یا پھر یہ کراچی وہ نہیں گئے، تو ان کی ساری توجہ اب ہو گئی ہے لاہور میں جو نیا شہر آباد کرنا ہے. اور سی ایم کو انہوں نے ایڈوائز کر دی اگلے 30 سال میں ویسے آباد کرنا ہے، تو 30 سال وہ یہیں پہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا اجلاس بھی کریں. اچھا تو یہ سی ایم کو، پنجاب سی ایم جو بزدار صاحب ہیں، یہ انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ فاروقی صاحب اجلاس کرنے کے شوق میں وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ محکمہ زراعت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فیصلے بھی وہ کابینہ میں کر کے خوش ہوتے ہیں. ویری گڈ. مطلب جو کہ ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول کے اوپر فیصلہ ہو جانا چاہیے، وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کابینہ میں ٹیک اپ کرتے ہیں. اور اس کو ان کے جو مجہول قسم کے فالورز ہیں وہ اس کو بڑا ایک پرائیڈ لیتے ہیں. اور گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ایک عجیب تماشا ہوا ہے. ہم نے روس کی فنانس کردہ جو ہے پائپ لائن جو ہے کراچی سے لاہور والی، اس کو اپروول دی، اس کی خبر لیک کی اور پھر خبر غائب کروا دی. ہم نے عجیب و غریب لوگ ہیں جی ہم نے اس کا کریڈٹ بھی لیا، بریفنگ کے اندر کہا کہ ہم نے اپروو کر دیا ہے، پھر اس کی خبر بھی چھپ گئی ایک اخبار کے اندر، اور پھر اگلے 8 گھنٹے میں انہیں خبر غائب بھی کروا دی. ڈر ہمیں اتنا لگتا ہے امریکہ بادر سے، اور ہم چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں. بٹی صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. بٹی صاحب مختصراً ہمیں بتائیے گا کہ یہ کے پی کے کا ذکر کرنا کیوں ممنوع ہے سر میڈیا کے اوپر؟ ہم تو خیر غدار ہیں نا، مطلب کہ بدخواہ آدمی ہیں، دریدہ دہن ہیں، ہم تو کر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے باقیوں میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی. کم از کم 48 گھنٹے تو وہاں پہ یہ ہیومن ڈیزاسٹر آئے ہوئے ہو گئے نا بٹی صاحب؟ جی بالکل رضوان بھائی صاحب، وہاں پہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے اوپر دیکھیں، میڈیا تو کراچی ٹھیک ہے، کراچی کے اندر نقصانات ہوئے، لیکن کراچی کے چکر میں باقی جہاں جہاں بھی نقصانات ہوئے وہ سارے ایریاز جو ہیں وہ نظر انداز ہو گئے، جس میں کے پی کے بھی شامل ہیں. اب رہ گئی بات کی مراد سعید والے جو حلقے میں سڑک ہے، جو مین سڑک ہے وہاں کی، اس کا ٹھیکہ امیر مقام صاحب کے پاس تھا، جس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں. اور امیر مقام صاحب نے اس کمپلیٹ کرنے میں اس کو کافی ڈیلے کیا. مجھے اس لیے معلوم ہے کہ ہم جب وہاں پہ گئے سوار کافی پہلے، یعنی 2 سال پہلے، تو وہاں پہ یہ انکشاف ہوا کہ امیر مقام صاحب کے پاس نواز شریف حکومت کے دوران یہ NHA کا ٹھیکہ تھا، اور بجائے سڑک کمپلیٹ کرنے کے وہ لیٹیگیشن میں چلے گئے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. نمبر 1 کہ یہ تمام پارٹیوں کے اندر یہ مافیا، ٹھیکیدار مافیا جو ہے نا رضوان بھائی صاحب، یہ موجود ہوتا ہے. اور یہ وہاں پہ پرویز خٹک صاحب، محمود صاحب، خان صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہیں، ان کے ارد گرد بھی ایسے ہی لوگ موجود ہیں. یہ اسی دور میں بھی موجود تھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر ایک بندہ پولیٹیشین ہے اور MNA ہے، وزیر ہے، اور وہ فیصلہ سازی میں شامل ہے اور وہ ساتھ اس طرح کے کاروبار چلاتا ہے، تو میرا نہیں خیال. دوسری بات کہ وہاں پہ ڈیزاسٹر کے اوپر جو رسپانس تھا صوبائی حکومت کا اور انتظامیہ کا، وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ یوں نظر آتا تھا کہ جیسے وہاں پہ حکومت نام کی اور انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رسپانس نہیں آیا. PDMA صرف جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کرتا رہا کہ آج اتنے مر گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور اتنے گھر گر گئے ہیں. اس کے علاوہ کے پی کے اندر ہمیں کوئی امدادی کراچی کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں حرکت میں لوگ نظر آئے. یہاں پہ تو کوئی حرکت میں نظر نہیں آیا. پھر پولیٹیکل گورنمنٹ جو تھی وہاں پہ، اور جو وفاقی حکومت ہے جو کہ جن کا بیس کیمپ ہے کے پی کے، انہوں نے اس کو نظر انداز کیا، اسٹیٹمنٹ تک نہیں دی. حتیٰ کہ جو تعزیت کے پیغام ہوتے ہیں، جو لوگ مر جاتے ہیں اس کے اوپر تعزیت کی جاتی ہے یا افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یا صوبائی حکومتوں کی طرف سے، وہ بھی نہیں کیا گیا.
تاکہ یہ ہائی لائٹ نہ ہو. تو یہ وہ صورتحال تھی جس کا سامنا رہا. دیکھیں گورنمنٹ KPK کی میرا خیال ہے کہ اگر رینکنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پنجاب کے بھی بات آتی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پنجاب کے اندر صوبائی حکومت جو ہے وہ نالائق ثابت ہوئی ہے, لیکن KPK کے اندر بھی حالات ایسے, لیکن نشانہ جو ہے وہ دونوں میں نااہلی کا مقابلہ چل رہا ہے بھٹی صاحب. KPK اور پنجاب میں کون بڑا نااہل ہے, یہ مقابلہ چل رہا ہے سر. جی یہ دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہے, لیکن میڈیا کا نشانہ جو ہے وہ کراچی ہے کی اپنا پیپل پارٹی گورنمنٹ سندھ کی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اسی کو نشانہ بناتی نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں اپنے لوگوں کو تحریک دینے کی بجائے, ان کو حرکت میں رکھنے کی بجائے وہ مخالفین کو رگیتی نظر آتی ہے. یہ ایک گیپ پیدا ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ گیپ جو ٹرانسلیٹ ہوگا وہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی میں, اور جو PTI ہے وہاں پہ اپنی جو مقبولیت تھی وہ کافی حد تک اب کھو چکی ہے. مسلسل جو ناکامیاں ہیں پالیسی سازی کی اور ڈیلیوری کی اور رسپانس کی جو ناکامی ہے, اس کے اوپر ان کو وہاں پہ سیاسی طور پہ نقصان ہوا ہے. گو کہ جتنی نالائق یہ جو حکمران جماعت ہے اس سے 10 گنا زیادہ نالائق جو ہے وہ حکومتی جماعت ہے. یہ کوئی جواب نہیں ہوتا کہ جی شہباز شریف پر 10 کیسز ہیں, 15 نواز شریف کے اوپر ہیں, 21 جو حمزے کے اوپر ہیں, اور 200 زرداری کے اوپر ہے. جب آپ نے سیاست یا صحافت کرنی ہوتی ہے آپ کے اوپر کیسز بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ عوامی ایشوز کے اوپر بولتے ہیں. یہ گونگے بہرے یہ کمپرومائز ہیں رضوان رضی صاحب. میں آپ کو بتاؤں ان سے تبدیلی کی طرف یہ بات جب ان کی ڈوری کھینچی جائے گی یہ گھٹنوں کے بال دوبارہ بیٹھے ہوں گے, نہ بیٹھے ہیں میرا نام آپ بدل دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے, لہٰذا ان کے ساتھ تبدیلی کی توقع جو دوست وابستہ کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ جسٹیفائڈ ہے. بالکل ٹھیک. سنتھیا رچی جو ہیں انہوں نے بھی KPK میں بہت کام کیا ہے, ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ رہی ہیں اور ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی ہیں. وہ نظر نہیں آئی مجھے وہ ویڈیو آن لائن, کیونکہ ویڈیو بنا کے آپ نے رکھی کہاں ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. کمپیوٹر میں ہوں گی تو KPK حکومت کا اس کا کیا فائدہ. رضوان صاحب, ہاں جی بھٹی صاحب. رضوان صاحب اچھا اس کے اوپر جو پاکستان کے حوالے سے ان کو پروجیکٹ ملا تھا ایک ISPR سے جو یہ فلم بنانے کا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اور تقریباً 1.25 سال پہلے ان سے جواب طلبی کی گئی اور ان کا وہ کانٹریکٹ جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا تھا. لہذا یہ جو بار بار وہ کہتی ہیں خود کہ میں پاکستان کا نہیں, تو اس پروجیکٹ سے تو ان کو 1.5 سال پہلے 1.25 سال پہلے جو ہے وہ اس کو نااہل قرار دے کے فارغ کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ اس طرف آ ہی رہا تھا کہ وہ ان کا نام لے کے یہاں پہ آئی تھی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے یہاں پہ تعلقات بنا لیے اور تعلقات بنا کے رہتی جا رہی تھی. اب ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ دوسرے کے کھاتے پہ ہوگی, لیکن وہ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی کے کھاتے میں بھی نہیں ہے, وہ اپنے کسی خاص آبجیکٹو میں. اپنا بھٹی صاحب میں وہ بات جو آپ نے مجھے کہی ہے پروگرام سے پہلے عظمیٰ کاردار والی, وہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یار یہ دیکھیں نا بیچاری کو آپ نے نکال دیا, وہ کہاں جائے گی, کہاں رہے گی نا, اتنا ظلم کرتے ہیں آپ. رئیس صاحب بات یہ ہے مختصراً کہ دیکھیں وہ ان کو جو بھی ٹاسک دیا گیا وہ لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر نا کچھ سب اچھا نہیں چل رہا, وہ کوئی ناراضگی انٹرنل کوئی ان کے نا مسائل پیدا ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ دیکھیں نا آپ کنیکشن دیکھیں, وہ کبھی ان کے ادھر کنیکشن ہے, کچھ کے ادھر کنیکشن ہے, کچھ کے کوئی سجے ہے, کوئی لیفٹ ہے, کوئی رائٹ ہے, کوئی اوپر ہے, کوئی نیچے ہے. تو اشارہ کرنے وہ کہتے ہیں 1.5 سال پہلے ان کو جان چھڑا لی. جی وہ وہی نا, تو اس کے 1.5 سال کے بعد کوئی اور دوسرا سپانسر آ گیا ہوگا, پھر کوئی اور آ گیا ہوگا, تو ان کی جو ہے نا سب اچھا نہیں ہے پارٹیوں میں. پارٹیاں کہہ لیں چلے, اگر تحریک انصاف اگر آپ مائنڈ کرتے ہیں تو میں واپس لے لیتا ہوں اپنے الفاظ, ساری سیاسی جماعتوں میں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکشن ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے, اور اس کے بعد لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو لڑائی ہو گئی آج کل ان سے, جن کی لڑائی ہو گئی ہے انہوں نے کہا جن اس کو نکالیں, یہ کہیں اور مزید نہ اس طرف آ جائے. تو اس لیے صرف معاملہ یہ ہے جی کہ سانو اپنے آپ عزت بچانی چاہیے, ہم بچا لیتے ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے. مختصر سر یہ مطلب دیکھیں اتنا بڑا ایشو ہے اس وقت, ایک خاتون یہاں پہ آتی ہیں, ایک بظاہر سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے ان کے ساتھ کنیکشن میں ہے. بھٹی صاحب نے بتایا, مجھے خیر پہلے ہی پتا تھا, وہ کہتے ہیں اللہ کا نام ہے ساڑا نام نہ لاؤ, یہ ساڑے کا حوال نہ کر لو. ٹھیک ہے, وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے باقاعدہ ڈیفینس میں اترتی ہیں, وینا ملک کے ہمراہ دونوں جو مجاہدات ہیں وہ آگے دفاع کرتی ہیں, ان کا پائی جاتی ہیں. تو ایک خاتون جو پاکستانی نیشنل نہیں ہے, وہ پاکستان کے قومی معاملات کے اندر مختلف سیاستدانوں کو گالیاں بک رہی ہے اور مختلف سیاستدانوں پہ الزام لگا رہی ہے.
نہیں تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ وہ اگر پاکستان میں رہتی ہیں، ان سے رابطہ نہیں کیا اس نے. پاکستان میں پہلے ہی غیر ملکی نہیں آتے. وہ پاکستان میں آئیں، پاکستان کا ایک امیج جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. اب الگ بات ہے انہوں نے رحمان ملک کے امیج کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی اور کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات شروع کی. میرا خیال ہے یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو، اور اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا سب سے پہلے. یہ کورٹس میں بھی معاملہ جو ہے یہ بعد میں جانا چاہیے تھا. پہلے اداروں کو ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی سرگرمیاں مشکوک ہوں، جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہ ہو، یا پھر ان کے بارے میں ان کا سٹیٹس یہاں بتا دیا جائے کہ اس خاتون کا سٹیٹس ہے کیا، وہ کس پرپز کے لیے، اگر کسی کے پرپز کا پتہ ہے تو لوگوں کو بتا دیا جانا چاہیے کہ اس پرپز کے لیے وہ یہاں پہ ٹھہری ہوئی ہیں. اگر تو واقعی وہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام انہوں نے کیا ہے جو ملک کے پاکستان کے مفاد میں ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اس کو برداشت کیا جانا چاہیے. باقی یہ جو مداخلت ہے، کبھی کسی کو منہ اٹھا کے کسی کے بارے میں بات کر دی، کبھی پیپلز پارٹی کے بارے میں، اچھا ٹارگٹ پھر ان کا یہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو رحمان ملک کی بددعائیں لے گئی ہیں. ٹارگٹ ان کا دیکھیں نا، ٹارگٹ پھر ان کا یہی ہے کہ وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے کسی میڈیا سیل کی ہوں تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر رہی ہیں. سو یہ ایک ابہام سا ہے، اس ابہام کی ذمہ دار آپ چونکہ ایڈیٹر ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے، آپ ان کا کنٹینٹ دیکھیں کہ میں یہاں سے جا کے بھی لبرلز اور نام نہاد ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے خلاف جہاد جاری رکھوں گی. مطلب وہ دیکھیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ اب وہ دیکھیں نا، بات یہی ہے نا کہ ایک خاتون کو یہاں پہ رہنے کی جن لوگوں نے جگہ دی ہوئی ہے، پھر یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ کون یہ کیسے یہ بات، کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں، اور نام نہاد کون سے ہیں، اور کون سے لبرلز ہیں، اور کون سے نان لبرلز کے ساتھ وہ رہ رہی تھی پہلے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، ایک خاتون آتی ہے یہاں پہ رہتی ہے اور اس کے بعد وہ انکشافات کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا کریکٹر جو ہے، جو وہ کلیم کرتی ہے اس سے لگا نہیں کھاتا. جو وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس سے لگا نہیں کھاتا. اس کے باوجود بھی ہم اس کو رسپیکٹبلی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. اتنے دنوں کے اندر وہ اسٹے میں بھی جا سکتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی جا سکتی ہے. میرا خیال ہائی کورٹ میں پہلے گئی تھی وہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب یہ وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن ہے، یعنی اس سے پہلے 2-3 معاملات میں جب وہ گئی تھیں تو ان کی اپیلیں ریجیکٹ ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے، میرا خیال میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کے بہت سے خواتین و حضرات آئے ہیں، انہوں نے اپنے کردار ادا کیے ہیں اور چلے گئے ہیں. اس میں آپ کہانی لمبی پہلے ہے. تو ہم جنرل رانی اور نور جہاں کو بلا لیا کرتے تھے، اب باہر سے بلا لیں. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس سے لے لیں، آپ اور واقعات لے لیں، بلیک واٹرز لے لیں، اس طرح کے لوگ لے لیں. لیکن آپ نے جو ابھی بات کی کہ انہیں ڈاکومنٹری بنانے کے لیے بلایا گیا تھا آئی ایس پی آر کی دعوت پہ، تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آئی ایس پی آر نے ایک غیر ملکی کو ڈاکومنٹری بنانے کے لیے کیوں بلایا، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی موجود ہے، بہت سے لوگ بھی موجود ہیں. تو میرا خیال میں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان پرائز ونر، سر وہ ایوارڈ ونر ہمارے ٹیلنٹ موجود ہے ڈاکومنٹریز کے بہت سے لوگ ہیں اوپر، پاکستان میں خاتون کو انعام ملا ہے. جی اتنے یوتھ ٹیلنٹ یہاں اس ملک میں 64% یوتھ ہے، اس میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ہر روز ابھر کے سامنے آتے ہیں. تو ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کے کیوں بلایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وہ رہیں، کچھ عرصہ خاموش رہیں، پھر جیسے بتایا ابھی ہمارے دوستوں نے کہ خاص لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کے خلاف بات کی گئی اور اب ان کو جانے کا حکم جاری کر دیا. میرا خیال میں شاید جو مہمان تھے ان سے ان کی بگڑ گئی اور وہ خطرات کے پیش نظر یا میزبان تھی، میزبان جو تھے ان سے بگڑ گئیں بطور مہمان، یا میزبان بگڑ گئے. ٹھیک ہے، میرا خیال میں ان کا پھر رخت سفر باندھ دیا گیا. رخت سفر باندھ دیا گیا اور وہ جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے جاتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ وہ یہ جہاد جو ہے یہ امریکہ میں بھی بیٹھ کے جاری رکھیں. وہاں حسین حقانی صاحب کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل جائیں گے، جا کے بیٹھ کر لیں گے سب. نہیں، حسین حقانی صاحب کے تو خلاف انہوں نے جہاد کرنے کا اعلان کیا ہے سر. ٹھیک ہے، حسین حقانی کے خلاف وہاں پہ جا کے کریں گے. کچھ لوگ اس کو احمد نورانی صاحب کی سٹوری سے جوڑ رہے ہیں کہ وہ احمد نورانی صاحب کے خلاف ان کو امریکہ میں پچ کیا جا رہا ہے ان کا مکو ٹھاپنے کے لیے، جو وہاں پہ ایک یونیورسٹی کے اندر 1 سال کا جو ہوتا ہے وہ کرنے گئے ہوئے ہیں، ڈگری کرنے گئے ہوئے ہیں، کورس ہوتا ہے جی، وہ کرنے گئے ہوئے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کو، جرنلسٹوں کو اسکالرشپ ملتے ہیں جی. ہماری تو عمر ہی زیادہ ہو گئی، لیکن جو ینگ ہوتے ہیں احمد نورانی جیسے ان کو ملتے ہیں جی، وہ جاتے بھی ہیں. آج کے اگر آپ کوشش کریں تو مل سکتا ہے آپ کو بھی. ہاں نہیں، وہ اب تو انہوں نے کہنا، لیکن آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ میرا خیال ہے اس قابل نہیں ہے. نہیں، میں ہوا ہے جب میرا دور تھا تو میں اس طرح کے ایونٹس پہ جاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے.
اور الحمدللہ پورے کیریئر میں کوئی ایک سال نہیں ہے جس میں ہم نے اس طرح کا کوئی کورس نہ کیا ہو، لیکن 45 کے بعد وہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ